دیکھیے کہتی ہیں کہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ 500 روپے میں سے 500 جو 250 اپنے بچوں کو صدقہ، 250 اللہ کی راہ میں، مانگنے والی آئی تو میں نے بچوں میں پھیرا نہیں، ویسے دے دیا، اب میں گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ دیکھیں جب تک آپ لوگ علم نہیں سیکھیں گے اسی طریقے سے بیکار باتوں پر جلنا کڑنا، ٹینشن میں آنا، یہ چیزیں آپ کا مقدر رہیں گی۔ اسی طرح جائز کام کر کے بھی اس کو ناجائز سمجھ کر آپ تکلیف کا شکار رہیں گے۔ کم علم آدمی تو ایسے ہی ہوتا ہے بیچارہ، نیکی کر کے بھی پچھتاتا رہتا ہے اور بعض وقت گناہ کر کے فخر کرتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے میں نے اچھا کام کر لیا۔ تو آپ نے جب دل میں نیت کی تھی، آپ نے چاہے دیتے ہوئے سر پہ پھیرنا، صدقہ اتارنا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ یہ ہم لوگ کہتے ہیں گھماؤ اس کو، کہیں ایسا نہیں ہے کہ گھما کر پھینکنے کا حکم ہو یا گھما کر دینے کا حکم ہو، دل میں آپ نے نیت کر لی تو بس ہو گیا، اس میں کوئی ٹینشن کی حاجت نہیں ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کوئی مرد ٹیچر ہیں 50 ایئرز اولڈ ہیں، 50 سال ہیں، وہ کسی بچی کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ فیمیل ٹیچر اچھی نہیں ہیں تو اچھا پڑھاتی نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ بچی باپردہ بیٹھے اور اس کے والد بھی ساتھ بیٹھیں اور یہ پڑھ لیں تو کیا حرج ہوگا؟ تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ بچی پوری کورڈ ہونی چاہیے اور نقاب اس نے کیا ہونا چاہیے، والد صاحب قریب بیٹھے ہوں تو وہ ریزرو رہ کر ذرا دور فاصلے سے بیٹھیں اور وہ علم حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر تو بہت ہی کلوز ہو جاتا ہے، ڈاکٹر تو نس بھی پکڑتا ہے، ہاتھ بھی پکڑتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، پھر وہ دیگر چیزوں سے چیک اپ بھی کرتا ہے۔ وہاں پر بھی تو ہم بچیوں کو اور عورتوں کو لے جا کے چیک کراتے ہیں نا، ایک ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے علاج ایک ضرورت ہے، اسی طرح تعلیم بھی ایک ضرورت ہے۔ اگر فیمیل ٹیچر نہیں ہے اور صحیح طریقے سے یہ ہے اور پڑھانے والی صحیح نہیں ہے تو میل ٹیچر سے پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ شرائط اور قیودات کے لحاظ رکھیں، اور وہ تمام یہاں پائی جا رہی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ بیرون شہر جب باراتیں جاتی ہیں تو عورتیں الگ بس میں ہو جاتی ہیں، مرد الگ بس میں ہو جاتے ہیں، تو اور شہر سے باہر جانا ہوتا ہے، تو کیا یہ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا تو نہیں شمار ہوگا؟ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ہیں، دونوں بسیں قریب قریب چل رہی ہیں تو یہ محرم کے ساتھ ہی جانا ہے۔ کیونکہ اب اگر عورتیں اپنے محرم کے ساتھ جانے کا یہ تصور ہو کہ سیٹ پر بھی ساتھ بیٹھیں تو آپ بے پردگی سے نہیں بچ سکتے کہ سارے پھر اپنے اپنے محرم کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ مکس گیدرنگ ہو جائے گی۔ بہت اچھا ہے کہ مرد علیحدہ ہیں عورتیں علیحدہ ہیں، بس فاصلہ زیادہ نہ ہو بسوں کا، بالکل قریب قریب رکھیں اور پھر وہ شہر میں چلے جائیں تو بالکل یہ محرم کے ساتھ سفر کرنا ہی کہلائے گا۔ یہ کہتی ہیں حدیث میں ہے کہ انسان کے 360 جوڑ ہوتے ہیں، ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا واجب ہے، یہ اس پہ صدقہ واجب ہے، تو چاشت کی نماز ان تمام کی کفایت کرتی ہے، تو کیا چاشت کی نماز واجب ہے روزانہ پڑھنا؟ تو یہ واجب نہیں ہے، نہ یہ جو سرکار فرما رہے ہیں کہ 360 جوڑوں کا صدقہ کرنا لازم ہے، یہ درجہ وجوب میں ہے، یہ استحباب ہے کہ کثرت سے صدقہ کریں۔ اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہیں، اس نعمتوں کے شکرانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو اگر چاشت پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا اور دیگر ذرائع سے وہ صدقات کی صورت کر لیتا ہے، مثلا پیسہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کر کسی کو دیکھ لینا جبکہ وہ نامحرم نہ ہو اور محل فتنہ نہ ہو یہ بھی ایک صدقہ ہے، گھر والوں پہ خرچہ کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، تو دیگر صدقات وہ دے۔ تو صرف یہ سمجھ لیجئے کہ شکرانے کے طور پر کچھ کرنے کا حکم ہے کہ وجوبی اس کا حکم نہیں ہے، تو چاشت اشراق کی نماز نفل ہے، کوئی واجب نہیں ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ عالم سے متصل ہے یا عالم سے خارج ہے، یہ دونوں غلط ہیں، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اللہ کے ما سوا کو عالم کہا جاتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ عالم ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عالم میں ہے یا عالم سے خارج ہے یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی جگہ میں پایا جاتا ہے، نہ اس کو جگہ سے خارج مان کر، یعنی جیسے عالم کو ایک پورا آپ مان لیں اور اس سے خارج کسی جگہ میں تسلیم کرنا جائز ہے۔ جب یہ عالم نہیں تھا اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے تھا عالم کے بننے کے بعد بھی ویسا ہی ہے۔ تو اس طرح کی جو میں نے اسی لیے بچی کو منع کیا کہ آپ زیادہ گہری باتیں نہ پڑھیں، اس طرح کی گہری باتیں لکھ کر ہر ایک اپنے رائے کو اظہار کرتا ہے، ہو سکتا ہے جس مصنف نے لکھا ہو اس کے نزدیک اس کا مذہب ٹھیک ہو اور وہ بیان کرے، لیکن آپ کے جو جمہور علماء نے جو عقائد کی تشریح لکھی ہے اس سے وہ متصادم ہو اور یہ بدعقیدگی میں شمار ہوتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور آپ بعض اوقات دائرہ اسلام سے بھی انسان خارج ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ گہری باتیں نہیں، جتنا اکثر ہم عقائد کے سلسلے میں ذکر کرتے ہیں بس اس تک آپ رہیں، یا بہار شریعت کے پہلے حصے میں جتنا لکھا ہے عوام کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔